اگر ان کی ضرورت نہ ہوتی تو انہی دونوں کی کوشش ہی نہ ہوتی. بی بی مریم کو دیکھیے کہ وہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی کس طرح پیدائش اور پرورش کی. بی بی آسیہ کو لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اسی محل میں پرورش کی جہاں اس کا دشمن قتل عام کر رہا تھا. بی بی خدیجہ کو لیجئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور وہ خود تجارت کرتی تھی. تجارت میں بھی کسی طرح کی ممانعت ہے. وہ بہت بڑی اسکالر تھے اور کرتے تھے. ایسی بے شمار مثالیں ہیں. بی بی آسیہ، بی بی ہاجرہ کو لیجئے، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جو قربانیاں دیے اور جو تڑپ تھی بچے کے لیے، اس کا کرشمہ آج بھی جاری ہے. 8 فٹ گہرے کنویں سے پانی لاکھوں کروڑوں کے لوگ سیراب ہو رہے ہیں. تو اس سب کا مقصد کیا ہے؟ رول ادا کرنا ہے، اسے شانہ بشانہ چل کر قوم کی پرورش کرنا ہے. اور ان حالات، اب جو حالات ہماری قوم کی ہے اس وقت، اگر عورتیں چھوئی موئی بن کر گھر میں بیٹھ جائے تو اس میں نہیں، ان کا صحیح مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا. گھر کی ساتھ ساتھ اس گھر کی دیکھ بھال میں ڈھنگ، سلیقہ، دانش مندی، ہوش، اب کیسا ہم ہماری عورتوں کو امپاور کر سکتے ہیں؟ پہلے تو تعلیم سے عورتوں کو تعلیم سے دور کر دیا گیا. قوم کو، مردوں کو بھی تعلیم سے دور کر دیے کہ انگریزی پڑھے تو فرنگی ہوتے ہیں. بہرحال حکومت بھی گئی، علم بھی گیا، ہنر بھی گیا. آج ہم بہت ہی ایک ناپسندیدہ حال سے گزر رہے ہیں. تو اس کے لیے اب عورتوں کو امپاور کرنے کے لیے تعلیم. اچھا، لڑکیوں کو تو اب کم سن بچیوں کو سب زیادہ تر تعلیم کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، اسکول کالج بھیج رہے ہیں. حد کالج اسکول جانے کی چاہیے جہاں ہم لڑکیوں کی کو تعلیم حاصل کرنے کے اور بھی ذرائع استعمال کرنا چاہیے. وہ اکٹھے ہو کر گروپ بنا کر زبانی تعلیم سے بھی بہرور ہو سکتے ہیں. تعلیم کیا ہے؟ معلومات کا ذخیرہ. یہ زبانی معلومات سے بھی وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ قوم کی پرورش عورت کی گود میں ہوتی ہے. اس کی تربیت کے لیے عورت کو بھی بہت ساری معلومات حاصل کرنی ہے. تو ان معلومات کو اگر اسکول کالج جا سکے تو اپنے اپنے علاقے میں وہ گروپ بندیاں کر کے تعلیم پہ توجہ دیتے ہوئے وہ تربیت اور تعلیم اور بہت ساری چیزیں قابلیت حاصل کرتے ہیں. مسلمان عورت میں بہت ہی قابلیت ہے، صلاحیت ہے، مگر غلطیوں کی وجہ سے اسے دفن کر دیا گیا ہے اور وہ محدود ہو چکی ہے. سب سے پہلے ان کے گھروں کو سدھارنے کا بھی گر سیکھنا. کیسے بھی حالات کے تحت موت، عورتیں سب کچھ بگڑ بھی چکے ہیں. کا ڈھنگ بھی ہماری عورتوں کو سیکھ لینا چاہیے. یہ برابری کا خیال دل و دماغ سے نکالتے ہوئے ساتھ مل کر خود اپنے گھر کی حالت سدھارے تو وہ بھی ایک سوسائٹی کا کنٹریبیوشن ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ 10 منٹ ہو گئے، بہت ہی کم ہے جہاں ہم تعلیم پہ توجہ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی ہماری عورتوں کو حصہ لینے کی پرزور کوشش کرنا چاہیے. ریزرویشن، بلیک وائٹ، یہ آ کر رہے گی چیز جہاں دوسری عورتیں آ کر آپ پر حکومت کریں گی. آپ کی عورتیں پیچھے رہ گئے تو آپ ان عورتوں کے تابع دار ہو کر رہنا پڑے گا. ہماری لینا چاہیے حکمرانی اور بڑپن کے واسطے نہیں، قوم کو مضبوط بنانے کے لیے. جہاں سیاست میں حصہ لیں گے وہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے جنہیں مضبوط تر بنانے کے لیے آگے بڑھے اور مرد بھی ان کا ساتھ دے کہ وہ اپنے گھروں کو سدھارے، اپنی سوسائٹی کو سدھارے، اپنی کمیونٹی کو سدھارتے ہوئے اس قوم کو آگے لے جانے کی کوشش کرے. ویسے تو حالات نازک بھی ہیں، بہت سے رکاوٹیں ہیں، پھر بھی یہی کہوں گی کہ نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے. واخر الدعوانا. پروفیسر ناظم ڈاکٹریٹ ملی بیگم صاحبہ ہمارے سامنے مسلم خواتین کی تقویت پر بول رہی تھی. ہم آپ کے مشکور ہیں. اب ہمارے سامنے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب جو ملی گزٹ کے ایڈیٹر ہیں، معاشی ارتقاء، خود آموز جماعتوں اور غیر سرکاری تنظیموں کا کردار کے عنوان پر اپنا مخصوص مقالہ پیش کریں گے. We thank Professor Nazni Begum
Muslim woman. Next, Zafrul Islam Khan, who is the editor of Milli Gazette. He will speak on the topic of economic upliftment, the role of self-help groups and NGOs. Dr. Zafrul Islam Khan Sahab. السلام علیکم. قابل صدر احترام جناب مفتی مکرم محمد صاحب صدر جلسہ، پاپولر فرنٹ کے ذمہ داران، بزرگوں، بہنوں، میں اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ آپ سے کچھ باتیں کی جائیں، اور خصوصاً اس لیے بھی کہ آپ لوگ مختلف حصوں سے ملک کے آئے ہوئے ہیں، اور یقیناً جب آپ واپس جائیں گے تو یہ پیغام اور بہت سے لوگوں کے پاس پہنچے گا. بھائیو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزادی کے 63-64 ہمارا ملک صحیح معنوں میں آزاد معنی میں دنیا میں اس کی ایک آواز ہوتی، اس کی ایک پہچان ہوتی، کہ پچھلے کوئی 20 سال سے یہ ملک اس راستے پر پڑ گیا ہے جس نے ہمارے ملک کو غلام بنا دیا ہے. جو موضوع مجھ سے کہا گیا تھا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، میں اس پر نہیں بولوں گا، نہ میں نے کچھ لکھا ہے. میں عمومی طور سے ایک بات کروں جو ہے وہ عمومی ہے، صرف سیلف ہیلپ گروپ سے نہیں طے ہونے والا ہے. بہرحال اس کی بھی ضرورت ہے، اور بالخصوص ہماری قوم کو ضرورت ہے، کیونکہ ہماری قوم میں شرح پسماندگی اور شرح غربت سب سے زیادہ ہے، اور یہ بھی آزادی کی ایک دین ہے. آزادی سے پہلے ہم ایسے نہیں تھے، سن 47 میں ہم ایسے نہیں تھے، لیکن اس کے بعد سے مستقل کچھ ایسی پالیسیاں بنائی گئیں کہ مسلمانوں کی زندگی تلخ کر دو، مسلمانوں کو نوکریوں میں مت لو، مسلمانوں کو بزنس مت کرنے دو، ان کی جائیدادیں ہڑپ لو. طرح طرح سے جو ہے مسلمانوں کو تنگ کیا گیا، اور اسی طرح سے غریب آدمی کو بھی تنگ کیا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ پچھلے 20 سالوں سے جو ایک معاشی اصلاحات کے نام پر جو کام ہو رہا ہے اس نے ہمارے ملک بنا دیا ہے. صرف کل ہی ایک ایسی قرارداد ہماری حکومت نے منظور کی ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ریٹیل کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی دکانیں جو سڑکوں پر کھلی ہوئی ہیں، غیر ملکی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے. آج تک یہ منع تھا. آج تک غیر ملکی کمپنیاں صرف یہاں پر ہول سیل کے کام کر سکتی تھیں، اور وہی مل کر کے، لیکن اب ان کے لیے 51% کسی بھی کام میں وہ 51% ملکیت ان کی ہو سکتی ہے. یعنی کہ راستے میں جو دکانیں کھلی ان کو کاروبار مل رہا ہے، جس سے کہ ہزاروں لاکھوں گھر چل رہے ہیں، وہ بھی باہر کے لوگ اب چلائیں گے. اس میں بھی آپ کو تو یہ جو کام یہ سرکار کر رہی ہے یہ انتہائی خطرناک کام ہے، اور یہی وہ سرکار ہے جس نے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ملک کئی 100 کروڑ روپے خرچ کر کے پارلیمنٹ کے لوگوں کو خریدا تھا تاکہ امریکہ کے موافق ایک قانون بن جائے، جس میں کہ امریکہ کے ساتھ کا فیصلہ ہوا، ایک معاہدہ ہوا امریکہ کے ساتھ. یہ سب چیزیں جو ہے ہم کو سیاسی اور اقتصادی غلامی کی طرف لے جا رہی ہیں. ان چیزوں کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے تاکہ جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا، اس ملک کو یہ قربانی دی گئی تھی، جس کے لیے ابھی ہمارے اس سے پہلے ایک بھائی نے بتایا کہ دلی سے لے کر کے، میں دلی کو کہتے ہیں، مرشد آباد سے لے کر لاکھوں لوگوں نے، لاکھوں علماء نے قربانی دی ہے، جن کی لاشیں درختوں پر لٹکائی گئی تھیں. ان کے خوابوں کو یہ حکومت چکنا چور کر رہی ہے، یہ دوبارہ غلام بنا رہی ہے. اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ لوگوں کو دبا کر رکھیں گے. اسی لیے پولیس اور انفارمرز اور سیکورٹی ایجنسیز، ایک دو سیکورٹی ایجنسیز ہمارے ہاں نہیں ہیں، دوسرے ملکوں میں ایک دو سیکورٹی ایجنسیز ہیں جو کہ مستقل غریب علاقوں میں، مسلمان علاقوں میں
ہزاروں انفارمر مخبر لوگ کام کر رہے ہیں جو کہ جھوٹ جا کے وہاں بتاتے ملتی رہے ان کو اور ثابت ہو گیا وہ کچھ کام کر رہے ہیں. بھائیوں ان سب چیزوں کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری یہ حکومت جو ہے یہ سب نہ کر پائے. اس کام میں بی جے پی بھی شریک ہے, اس کام میں کانگریس بھی شریک ہے. یہ دو اس لیے اگلے الیکشن میں آپ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ہرائیں گے. آپ ان دونوں کو ہرائے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اس کی یہاں ریجنل پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ مل کر کے تاکہ یہ جو گندگی آ رہی ہے یہ ختم ہو. چھوٹی چھوٹی پارٹیاں آ رہی ہیں, پاپولر فرنٹ کی طرف سے بھی ایک پارٹی بنی ہے, ایک ویلفیئر پارٹی بھی بنی ہے, ایک پیس پارٹی بھی بنی ہے. ایسے آسام میں بھی ایک کامیاب تجربہ ہو رہا ہے. ضرورت ہے کہ ہماری اپنی ایک آواز پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں ہو. اس سے کوئی خطرہ نہیں پیدا ہونے والا ہے, بلکہ جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں, جہاں پر اقتدار کے صحیح معنی میں جہاں پر فیصلے لیے جاتے ہیں, جہاں پر بجٹ کے فیصلے لیے جاتے ہیں, جہاں پر اکانومک پالیسی اور پولیٹیکل پالیسی کے فیصلے لیے جاتے ہیں, وہاں پر ہم لوگوں کا ہونا ضروری ہے, اور وہ بھی اپنے بلبوتے پر, دوسرے کے نہیں. جبکہ جب آپ کسی اور پارٹی کے نام پر وہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ کی زبان بند ہوتی ہے. ہماری زبان کھلی ہونی چاہیے, چاہے ہم 10 یا 20 اپنی قوم کے لیے ہم کچھ کہہ پائیں. یہ سب باتیں ہیں جو کہ کرنے کی ہیں, اور اس کے اگر آپ نہیں کریں گے, صرف اپنے گھر ہی کے بارے میں سوچتے رہیں گے, صرف اپنے محلے کے بارے میں سوچتے رہیں گے, تو یقین آئے گا کہ ہم لوگوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. اس گورنمنٹ نے ہر چیز مشکل کر دی ہے, ان کی پالیسیوں نے کی ہے. آج جو چیز دی تھی آج 20 روپے کی مل رہی ہے, جو گھر 2 لاکھ کا ملتا تھا آج 25 لاکھ کا مل رہا ہے. ہر چیز ایسی ہی ہے, کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. کوئی کام باتوں کے خلاف اٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک صاف ہندوستان بن سکے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسلام خان صاحب, آج کے اس عظیم الشان قومی ملی کنونشن کے کچھ ریزولوشنز پیش کیے جائیں گے. Thank you, Dr. Zafrul Islam Khan Sahab, editor of Milli Gazette. Next, as the program of this National Milli Convention is about to conclude, we would start with the reading of the resolutions. First of all, I would call Mr. Khalid, who is the General Secretary of Popular Front of India, Tamil Nadu State, to come and read his resolution. Implement Ranganath Misra Commission recommendation. This National Milli Convention calls attention of central government to implement as expeditiously as recommendations. The HR committee could submit a report with a treasure of comprehensive statistical data with inadequate representation in governmental and non-governmental organs, justifying the Muslim demand for positive discrimination. But when we analyze the HR report, the grievances of minorities and remedial action, the pivotal point of reservation, adequate representation in education and employment has been sidelined or ignored. The National Commission for Linguistic and Religious Minorities, led by Justice Ranganath Misra, submitted the report to the central government as early as on 21st May, contains specific suggestions to effect adequate representation of minorities in the recommendation of the Misra Commission shall be immediate in view of the existing social and educational backwardness of the religious and linguistic minorities. Justice Misra Commission segregated 15% of jobs in government services and seat in educational institutions for minorities, out of which 10% exclusively for the Muslim community. The Commission reserves 8.4% out of existing OBC quota of 27% for minorities, of which 6% exclusively for Muslims OBCs. The Milli Convention urges the government to initiate concerned endeavor to speed up the implementation of Ranganath Misra Commission report. Thank you. That was he is the General Secretary. उन्होंने कमीशन के recommendations को
फौरन इम्प्लीमेंट करने इस कॉन्फ्रेंस की एक मांग रखी है। सच्चार कमेटी रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा जखीरा है जिसमें तरह तरह का इंफॉर्मेशन है मुसलमानों की हालत पर। ये सिर्फ उसका एक डायग्नोसिस था और उसको ठीक जो राजेंद्र रंगनाथ मिशन की रिपोर्ट को फौरन इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने अपनी मांग रखी है। नेक्स्ट वी वुड वांट टू कॉल सैयद हबीबुल्ला, हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, टू रीड आउट द सेकेंड रेजोल्यूशन। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And punish the culprits. The Social Justice Conference of the Popular Front of India expresses extreme concern on the judgment. Bad High Court partitioning Babri Masjid precedents and the opportunent land, the verdict negates the basic tenets consist. The title suit appeal now pending before the Honorable Supreme Court shall be disposed of expeditiously with utmost care and caution. The destructions of Babri Masjid is the most heinous event in the history of independent India, and the civil society witnessed an involvement of fascist leaders and cadres in daylight. To restore people's faith in the rule of law, the authority concerned shall resort to all legal resource to see the leadership and its cadres are punished in the heinous crime booked against them. Also initiate bona fide endeavor to restore the Babri land to the Muslims. Assalamu alaikum. सैयद हबीबुल्ला ने डिमांड रखी दोबारा तामीर की जाए और उसको सख्त सजा दी जाए। तोड़ना इस मुल्क के बुनियादी बातें यानी हक, बराबरी और अच्छे अखलाक के खिलाफ वापस तामीर करके लोगों का ईमान इस कॉन्स्टिट्यूशन पर दोबारा जमाया जाए। अब वी एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर Kamal Farooqi, who has just now come in. He is the National Secretary of Samajwadi Party. We will hear him after the resolutions are. We will first hear him and then we will read out the next two resolutions. Farooqi, National Secretary, Samajwadi Party. I request Mr. Kamal Farooqi, his topic will be what ails Muslim youth. कमाल फारूकी साहब जो समाजवादी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम साहब and the dignitaries on the dais and my dear friends, Assalamu alaikum. I'm sorry I'm late in the meeting because I was in another meeting of All India Muslim Personal Law Board which is going on, and I may not be staying back here because I have to go back again deliberations. The meeting Popular Fund for raising the issue of Muslims in the country and what in fact ailing the community of not raising these issues properly at the right fora is the topic for discussion for me, in fact. The community has been passing through crisis right after the independence, but the initial period was more relating to the security and safety and the protection of the religious rights enshrined by our constitution. The initial period of our free India was taken for the concern of these issues. During this period, in fact,
the Muslims have been the largest victim of the communal riots across the country. That was one part. Then there has been a systematic onslaught on the rights enshrined by the Constitution of India to the minorities, be it their religious right under Article 25 and 26, or the rights enshrined under Article 29 and 30. We have seen day in, day out are either at the highest fora, or there is a design to take away these rights. Now afterwards, we have seen legislation which is affecting the minorities of the country in general and the Muslims in particular in a big way. We have seen recently that there are some legislations which are directly affecting the Muslim Ummah. They have been handled by the present government in such a casual manner, and let me put it straight, cheated by the people in the authority. My reference is to the Waqf Act, which is totally sole concern of the Muslims of the country only. And we have seen with the advent of Britishers, in fact, they were the first one to take away our rights under the Waqf. Then we had 1954 3 legislation, parliamentary committee, which unanimously decided Waqf be protected by the government, on the NGOs and the commercial houses, and even by the unscrupulous Muslims. After a lot of efforts, we have seen that there was a unanimity by the Joint Parliamentary Committee of bringing out a legislation. But look at the tyranny, that we have a Muslim minister who is looking after the minority affairs, under whose domain is the Waqf. And the way the whole thing was presented before the parliament, in the most shameful manner, on a day when the parliament has got the thinnest majority, on the day when the Prime Minister himself had said that the Waqf bill will not be presented, it was presented by Mr. Salman Khurshid during the time when hardly there were the whole bill for which the Muslims have been talking about it for years together. It was passed in a haste. Then after our efforts, we could stall the whole thing in Rajya Sabha and advise Saifuddin Sosab had a mandate prepared with the various stakeholders, and he had a mandate to complete the whole thing within the next 45 days. Now sessions after sessions have passed, more than 1 year. The discussions have been going on, but it has not yet been presented to the parliament, though it was promised in last act, which I was also a part, that before bringing in the final legislation to the organizations like Muslim Personal Law Board. This is one thing which is directly affecting. And other than a person of Mr. Rahman Khan's eminence, he has said this, that by one single stroke, if the Waqfs are being which are under the illegal occupation of the central government and the state government, if these Waqfs are given to the Muslims for proper management, we will be in a position to earn 10,000 crores rupees per annum as the rental only, which should be sufficient to take care of our cause. But neither the present day government or the other people are interested
in mentioned. This is one part which is simply directly affecting the Muslims only. The other thing is we have seen right to education. We have a very, who was first not ready to listen even about it. I was a part of the delegation when we met the Honorable Minister, and he was not ready even to talk about our problems. And when I showed him the law, that last session, Mr. Arjun Singh has brought in a historical amendment under Article 15(5), wherein the minorities have been exclusive. Why you have not been in a position to bring the same provision? Okay, I will bring on a guideline. He brought a guideline, the entire community, and he has befooling not only the Congress, but the Muslim Ummah. This is another thing which is happening. Right to Education Act, of course, it is against the Indian culture, it is against the Indian education policy, it is against the fundamental right of the Muslims, of the minorities. This is another thing which is coming. The third thing which is coming in the pipeline is the most dangerous thing in the shape of finance direct cost bill which is coming, replacing the Income Tax Act 1961. Now, even under this, all the religious institutions, whether it is masjid, gurdwara, churches, all will become liable to tax, not only the income tax, but the wealth tax. But even to this, they are not listening. Why it is happening? I am just giving, because of the shortage of time, I will not be in a position to give you all these things, but I am giving as a sample, these only three things which are directly affecting the Muslim Ummah, along with the other minorities. But we have not been government to get them rectified in the parliament. Why it is happening? It is happening because we are not united. It is happening because we are not in a position to bring up all these issues in a very professional manner. I have great regard for the people with Popular Front. That a forum like this, if it is in a position to bring in the various people of the communities in different groups or political parties, and then we are in a position to make a pressure group, a very effective pressure group, would be in a position to solve the problem. But my problem is that the moment any Popular Front, any other front, if they directly get into the political party, then it is a very difficult scenario. Because I have got my own limitation, he will be having some other limitation. So what are those things? Yes, political very important. What should be one of the problem? Have any pressure group in the camp of the politics which is not aligned to any particular political party, I think then it will solve the problem. Taken the permission from the organizers to express my point of view in front of you audience. I am sorry if I am not in tune or in line with the line which might have been adopted by the front over here, but this was my personal view which I wanted to share it with you. I am sorry if I have said anything which is not in line with you. I am extremely grateful to you, brother and sister, to give me a patient hearing for whatever. Who spoke on what ails Muslim unity platforms. He is the National Secretary of the Samajwadi Party. For reading out the third resolution, I would like to call Mr. Jabir Ahmed, who is the General Secretary of India. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Identify the encroached and neglected Waqf lands and formulate appropriate scheme. The Waqf properties in large
were acquired, neglected, encroached, and trespassed upon without any rhyme or reason. Concrete steps were taken to the SJC expresses its great concern to mute and evasive approach of the government. A tribunal has to be constituted to identify and locate, confiscate and restore the trespassed Waqf properties, and a scheme has to be formulated to utilize the proceeds uplift of the beneficiaries of the society. Assalamu alaikum. हमारे भाई जाबिर ने इनका रेजोल्यूशन में नोटी जो बिल्कुल यतीम जैसी पड़ी हुई है, इनके लिए एक स्कीम फॉर्मुलेट करना है और इनका सही इस्तेमाल से अवाम को बिलखुसूस मुसलमान को इसका फायदा पहुंचाया जाए. मिस्टर रियाज पाशा, कर्नाटका स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया. Call for immediate action on as the elections in UP and other states are approaching, the communal forces became agile and active. In Rajasthan, with the connivance of police, these forces played a sinister game in Gopalgarh, in which Muslims were killed and burnt and many are missing till now. The CBI investigation is on at snail's pace. This Milli Convention demands that the investigation should go faster. Murder case should be initiated against culprits, officials and ex-Home Minister of the state. He should be removed from the present cabinet as the Chief Minister had done in the case of Banwari Devi issue. Thank you very much. भाई रियाज, कर्नाटका जनरल सेक्रेटरी. राजस्थान में हुए गोपालगढ़ में मुसलमानों पर जो जुल्म हुआ है उसके तरफ निगाह डाले हैं और इन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन को नजर रखते हुए जो कम्युनल फोर्सेस मुसलमानों पर जुल्म करने पर आए हैं उनका एक नमूना गोपालगढ़ में देखने को मिला है. यहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग रखी गई थी, लेकिन बहुत धीमे रफ्तार में चल रही है. इसकी रफ्तार बढ़ाई जाए और यहां के आज मिली कन्वेंशन का एक डिमांड है कि जो लोग गुनहगार हैं उनको सजा दी जाए और होम मिनिस्टर को भी इसका जिम्मेदार करार करके उसको उतारा. कौमी मिली कन्वेंशन का मोहम्मद खालिद रशादी मणिपुरी शुक्रिया अदा करेंगे. मौलाना एनईसी मेंबर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया. We are calling upon Maulana Muhammad Khalid Rashadi Manipuri to deliver the vote of thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. समाजी इंसाफ कॉन्फ्रेंस के इस तारीख साज मिली कन्वेंशन में दानिशवरान, उलमाए किराम और मुख्तलिफ शोबों के स्कॉलर्स ने अपने कीमती और मुफीद ख्यालात को पेश किया, जो यकीनन हिंदुस्तानी उम्मत मुस्लिमा के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाले दूसरे तमाम पिछड़े कौमों के लिए भी एम्पावरमेंट के लिए एक संगमेल साबित होंगे. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ये खुसूसियत है कि इसमें जहां उलमा, दानिशवरान के आरा और तजाविज़ पेश की जाती हैं, उनको अमली जामा पहनाने के लिए पॉपुलर फ्रंट के पास अफरादी क़ुव्वत भी मौजूद है. इस खुशगवार मौके पर मुल्क भर से तशरीफ़ लाए हुए उलमाए हज़रात, दर्दमंदान मुल्क व मिल्लत का मैं अपने दिल की गहराइयों से और खुसूसन जनाब मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद साहब, जनाब KM सईद साहब, जनाब डॉक्टर अर्शी खान साहब, जनाबा डॉक्टर सूफिया आमिर साहिबा,
جناب حافظ منظور علی خان صاحب، جناب نوید حامد صاحب، جناب ایڈوکیٹ بہار یو برقی صاحب، جناب مولانا شاہد صدیق کوٹ صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر نازنین بیگم صاحبہ، جناب ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب، میں آپ تمام حضرات کا پاپولر فرنٹ کی طرف سے اپنی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سیمینار کو کامیاب بنانے کے لیے ملک کے مختلف ریاستوں سے اپنی قیمتی وقتوں کو فارغ کر کے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرے تمام حضرات کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام میڈیا پرسنز کا بھی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح تمام والنٹیئرز کا بھی دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، اور اس مبارک پروگرام میں شامل حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پروگرام کنوینر کا بھی پروگرام کی کامیابی پر مبارکبادی کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو نتیجہ خیز اور کامیابی کے ساتھ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ آپ تمام ٹھیک 2 بجے شروع ہونے جا رہا ہے جو قومی سیمینار ہے جس کا موضوع ہے عوام کے لیے انصاف۔ پروفیسر پی کویا ایگزیکٹو کونسل میں کلیدی خطبہ پیش کریں گے انیس انڈیا۔ اس کے علاوہ قومی سطح دانشوران مختلف مقالات اپنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میں تمام سے امید کرتا ہوں کہ وقت اس حال میں تشریف لائیں اور اس سیمینار سے محظوظ I would like to announce that the next seminar, whose theme will be People's Right to Justice, as this seminar, that we will begin that seminar sharp at 2 o'clock. Moderator for that seminar will be Professor, member of the National Executive Council of the theme paper on People's Right to Justice by Anis Ahmed, a member of the National Executive Council. Request everybody to reassemble and start the program. Thank you very much.